تھا کہ شاید ڈسیپشن سے لیا گیا ہے ٹیسٹ جو ہے، تو اس سلسلے میں جو کورٹ کا ڈیسیجن پچھلے چند ہفتوں پہلے آیا تھا اس میں ہوم آفس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا. تو اگر کوئی ایسے آپ ویورز ہیں کہ جن کا ایسا مسئلہ تھا ٹوئک کے سلسلے میں، تو ان کو چاہیے کہ کسی وکیل سے رابطہ کریں تاکہ پھر ان کا کیس آگے صحیح طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکے. تو ناظرین، پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں. ہیلو جی، کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میرا سوال ہے کہ میں نے اسپاؤس ویزا ایکسٹینشن کے لیے جو سیکنڈ ٹائم اپلائی کرتے ہیں، جو 30 منتھس کے لیے فردر اپلائی ہوتا ہے، جی اس کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہ آ گیا ہے اینی ویز. تو اب مجھے اس کے بعد اپریل میں آیا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ انڈیفینٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو، لیکن آپ کو لائف ان یو کے اور انگلش ٹیسٹ پاس جو ان کی ریکوائرمنٹس. تو انگلش ٹیسٹ تو کیونکہ میری یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ تو آئی تھنک چل جائے گی، بٹ لائف ان یو کے میں کب دے سکتی ہوں؟ جیسے ابھی میرا آ گیا ہے، مجھے وہ تب دینا ہے جب وہ اپلیکیشن دینی ہے یا اس سے پہلے؟ دیکھیں، لائف ان دی یو کے ٹیسٹ تو اس کی وہ آپ کبھی بھی دے سکتی ہیں، اس کی ویلیڈیٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن اوبیسلی وقت کے ساتھ ساتھ قوانین بھی یہاں پہ تبدیل ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی اگر آپ کو ملا ہے ابھی 2.5 سال کا ملا ہوگا ویزا، تو ابھی تو بڑا ٹائم رہتا ہے. میرے اپنے خیال میں اگر آپ 6 مہینے پہلے جو اس وقت سچویشن ہے اس کے حساب سے اگر ٹیسٹ دیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ ابھی بھی دے دیتی ہیں تو انلیس کی قانون اس سلسلے میں کوئی تبدیل ہو جائے لیٹر آن، تو اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، میں سونیا بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا ہے کہ میری مما 2 دفعہ آئی ہیں میرے پاس پاکستان سے ایز اے وزٹر. تو انہوں نے اب تیسری دفعہ جب اپلائی کیا ہے تو انہوں نے نا ان کا ویزا ریفیوز کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے 2 دفعہ وہاں پہ رہ کے آئی ہیں 5. ہلو، آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کال کٹ گئی ہے. ہلو، سوری، آپ کی بیچ میں آواز کٹ گئی تھی. ایک سیکنڈ. آپ مجھے یہاں تک آپ کے سوال کا سمجھ پڑا تھا کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ 2 مرتبہ آئی ہیں اور تیسری مرتبہ انہوں نے اپلائی کیا تو انہوں نے ریفیوز کیا. ریفیوز کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جب پیپر فل کیے تھے تو آپ نے اس میں لکھا تھا کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے جانا ہے، لیکن آپ اپ ٹو 5 منتھ وہاں پہ اسٹے کر کے آئی. اور اب جب انہوں نے تیسری دفعہ اور دوسری یہ کہا ہے کہ میں نے مثلا انہوں نے آپ کی بیٹی کو فون کیا ہے، مطلب مجھے فون کیا ہے اور ہمیں کوئی آنسر نہیں ملا، لیکن مجھے کوئی بھی فون نہیں آیا ان کی طرف سے. اور اب یہ کیا وہ اب انہوں نے اپیل کا رائٹ دیا ہے، لیکن وہ اب کیا کیسے ان کو یہ کہے کہ 5 منتھ ضرور یہاں پہ رہی ہیں لیکن وہ گئی تو آن ٹائم پہ ہی ہے وہاں پہ، کہ ان لیگل نہیں ہوئی. کتنے سے پہلے کی بات ہے؟ 2 دفعہ وہ میرے پاس آئی ہیں. ڈاکٹر نے لیٹر دیے تھے کہ میری کنڈیشن صحیح نہیں ہے، آئی واز پریگنینٹ اور میرے بچے چھوٹے تھے، اس وجہ سے وہ میری کیئر کے لیے 2 دفعہ آئی ہیں. تو اب انہوں نے جب تیسری دفعہ اپلائی کیا ہے تو وہ کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے کہ کیا وہ ڈاکٹر کی ریزن رکھے اندر کہ وہ میری وجہ سے آ رہی ہیں، کہ وہ اب اپنی وجہ سے کہیں کہ نہیں میں ان کو ملنا چاہتی ہوں اور میں نے اپنے لیے ہی جانا ہے ادھر. اپنے لیے سے کیا مطلب وہ مجھے ملنا چاہتی ہے، مطلب وہ دوبارہ سے آنا چاہتی بیکاز وہ آلریڈی 2 ٹائم آ چکی ہیں ادھر. تو وہ کیا کہیں کہ وہ سیٹسفائی ہوں. کتنے عرصے پہلے آئی تھی وزٹر؟ وہ تقریباً 4 منتھ پہلے. جی. اور اس سے پہلے کب آئی تھی؟ اس سے پہلے وہ آئی تھی تقریباً، مطلب جب پہلی دفعہ آئی ہے نا تو اس کے 2 مہینے بعد وہ پھر دوبارہ آ گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز نے لیٹر دیا تھا کہ میری کنڈیشن مطلب میں ڈپریشن کی شکار ہوں اور دوسرا میں پریگننٹ تھی اور میرا جو ایک والا بیٹا ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو پتہ نہیں، اب یہ نہیں پتا انہوں نے میری کنڈیشن کی وجہ سے ان کو ویزا دیا تھا کہ ان کی وجہ سے دیا تھا. لیکن جب پہلے اپلائی کیا 5 مہینے وہ رہی اور ٹھیک 2 مہینے بعد وہ پھر میرے پاس آ گئی تھی. اچھا. اور ابھی جو انہوں نے ریفیوز اس وجہ سے کیا کہ پہلے آپ گئی تھی تو زیادہ عرصہ رہی تھی؟ ہاں جی، اس وجہ سے کیا زیادہ عرصہ رہی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے ان کا فون آنسر نہیں کیا، یا میں ان کال نہیں ہو سکی، لیکن مجھے کوئی فون نہیں آیا ان کا. دیکھیں، جب اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر انہوں نے وزٹ کا ویزا دیا ہے اور جس طرح آپ کی والدہ جو ہے 2 مرتبہ بڑی ریسنٹلی آئی ہیں اور کافی مطلب 4-5 مہینے رہی ہیں، تو آبویسلی اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو جو اینٹی کلیئرنس آفیسر ہوتا ہے
اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جی یہ کہیں وہاں پہ جا کے رہ نہ جائیں، یا پھر جو ہے وزٹ ویزا کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گی، تو یہ اتنا فریکوینٹ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ بالکل اس کو اگر اپیل کا رائٹ تو نہیں دیا ہوگا انہوں نے، کیونکہ وہ لمیٹڈ رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ایسے کیسز میں، تو وہ خالی ہیومن رائٹس کی بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو چاہیں تو چیلنج اس حوالے سے کر سکتی ہیں کہ جب بھی وہ آئی ہیں اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی کنڈیشن کی وجہ سے ان کو ایکسٹرا ٹھہرنا پڑ گیا تھا، تو اس بیسس کو پوائنٹ آپ بنا سکتی ہیں کہ جی ان کا آنے کا مقصد جو تھا وہ انیشلی ارادہ یہی تھا جس طرح آپ نے بتایا کہ 1 آدھ مہینے کے لیے آنا تھا، لیکن آپ کی کنڈیشن کی وجہ سے ان کو جو بھی آپ کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ زیادہ ٹھہر گئیں، اور اب جو ہے وہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیوں اب وہ اتنے جلدی دوبارہ کیوں آنا چاہ رہی ہیں۔ اگر آپ میری جو ہے وہ اگر ایڈوائس ہو تو میں ابھی اتنے جلدی دوبارہ نہیں اپلائی کروں گا ان کے لیے، کیونکہ ابھی وہ اتنے جلدی آ کے گئی ہیں، اس سے ان کو شک جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بار بار اتنے جلدی جا رہی ہیں انلیس کوئی ریزن ہو۔ تو آپ چاہیں تو ضرور چیلنج کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایک اینٹی کلیئرنس آفیسر نے ایک آبجیکشن لگایا ہے، تو مجھے خدشہ یہی ہے کہ اگر آپ اس کو آگے چیلنج کریں گی تو اس میں کم چانس ہے کہ آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ ویٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ آنا ہو تو پھر صحیح ساری ایکسپلینیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپلیکیشن کریں کہ پہلے ریفیوز ہوا تھا اور اس میں کیوں غلط آپ سمجھتے ہیں کہ ریفیوز ہوا تھا، تو اس کو سارے صحیح طریقے سے، اور بہتر ہے کسی وکیل کے تھرو کریں تاکہ سارے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپلیکیشن ہو۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے؟ سر میں مینچسٹر سے بول رہی ہوں مسز انجم، میرے 2 سوال ہیں آپ سے۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرے پاس ہے ڈپینڈنٹ ویزا ہے جس کو ملے ہوئے مجھے ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں۔ ڈپینڈنٹ مطلب یہ کہ اسپاؤز ویزا آپ کے ہسبینڈ کی بیسس؟ نہیں ڈپینڈنٹ ویزا EU کا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فرینچ نیشنل ہے ہسبینڈ میرے، تو مجھے ویزا ملے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں، تو کسی وکیل نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لانگ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے 5 سال کے پروف دیتے ہوئے کہ وہ ٹریٹی رائٹ یا اپنا ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو ملا کب تھا یہ؟ مجھے 2.5 سال پہلے ملا ہے 5 سال کا ویزا۔ 2.5 سال پہلے آپ کو 5 سال کا ویزا ملا ہے، تو ابھی 5 سال پورے تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں، لیکن وہ وکیل کہہ رہے تھے کہ آپ کر سکتی ہیں 5 سال کے پروف دیتے ہوئے ابھی لانگ ریزیڈنسی کے لیے کر سکتے ہیں، تو وہی میں نے لانگ ریزیڈنس نہیں دیکھیں، لانگ ریزیڈنس ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے، جس میں اگر کوئی یہاں پہ 10 سال کا ٹائم گزار لیتا ہے تو وہ لانگ ریزیڈنس میں مثال کے طور پہ آتا ہے۔ جو آپ کو ویزا ہے وہ آپ کو ریزیڈنس کارڈ ملا ہوگا، وہ EU جو آپ کے ہسبینڈ ہے وہ EU سٹیزن ہے یورپین یونین کے، تو اس بیسس پہ وہ یہاں پہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس بیسس پہ آپ کو 5 سال کا ویزا ملا ہے۔ جب آپ 5 سال کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو تب آپ انڈیفینٹ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکیں گی، اگر تھرو آؤٹ جو ہیں آپ کے ہسبینڈ وہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال جو آپ کو 2.5 سال ہوئے ہیں اس بیسس پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وکیل نے آپ کو کیا بات کہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا پاسبل ہے۔ اچھا سر، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ہسبینڈ کی بھتیجی ہے 13 سال کی ہے پاکستان میں، اس کے پیرنٹس نہیں ہیں، اور کیا وہ اس کو ڈیپینڈنٹ یہاں بلا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر ان کے پیرنٹس نہیں ہیں، آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے ہسبینڈ اگر اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل پاکستان میں صحیح پراپر طریقے سے جو قانونی طریقے سے، تو بالکل بلا سکتے ہیں۔ نہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ویزا ہوگا یا اڈاپشنل ویزا ہوگا؟ نہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہی ہوگا نا، آپ کے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی نا، تو وہ ڈیپینڈنٹ پہ ویزا ہی ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو جی، اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیں۔ اوکے جی کون سا بول رہے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، السلام علیکم، میرا نام شاہد ہے سر۔ وعلیکم السلام، جی شاہد صاحب بولیے۔ ایسا کہ یار میں آپ کو سوال بتاؤں گا، شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ میں 99 میں آیا تھا، میں ادھر میں اسائلم کیا تھا، تو میں نے 2004 میں اسلامک شادی کی تھی، جن سے شادی کی تھی وہ بیٹی تھی، ٹھیک ہے؟ جس سے شادی ہوئی کیا وہ؟ بیٹی تھی برٹش اسلامی شادی کی تھی، ہاں اسلامی شادی کی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ اسلامی شادی کی تھی، مسلمان تھی وہ، جی سمجھ گیا۔ اس کے بعد پھر 2007 میں میں ڈرائیو کرتا تھا، میں ریسٹ ہو گیا میں، تو میرا کیس فنش ہو گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد پھر میں کیس چلتا پھر مجھے 3 سال کی ڈسکریشن لیو دی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 2011 میں آ کے وہ ختم ہوئی تو میری وائف کے ساتھ تھوڑی چپلس چل گئی، انہوں نے ساتھ اپلائی نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو وہ ہومو سے کو بولتے جی آپ ساتھ نہیں رہتے ایسے کر کے وہ اس کے بعد پھر میں نے شادی بھی کر لی اسی کے ساتھ، کورٹ میرج بھی کر لی، اسلامک شادی بھی کر لی، وہ بھی کر لی. اب تک انہوں نے مجھے اپر ٹریبونل میں بھیجا ہے. مجھے بتا سکتے ہیں کائنڈلی کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیوں اتنی دیر ایسے لگا رہے ہیں، ہر جگہ کورٹ میں میرے ساتھ جا رہی ہیں. میں نے کورٹ میں بھی گیا ہوں، میں کتنے ایک میں جیت گیا تھا، پھر انہوں نے ہوم آفس میں اپیل کر دی. ریفیوز انہوں نے کیوں کیا تھا کہ آپ کو کیا کس وجہ سے ریفیوز کیا تھا ہوم آفس نے؟ ریفیوز اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ کہتے تھے آپ ساتھ نہیں رہتے. آئی مین جو 2011 میں ویزا ختم ہوا تھا نا 3 سال کا، جی اپلائی میں نے سنگل کا کر دیا تھا. آئی مین اس کا نام ساتھ نہیں پورا نہیں ڈالا اس کے ساتھ پورا. اچھا تو چلیں انہوں نے اس وجہ سے ریفیوز کیا کہ آپ لوگ ساتھ نہیں رہ رہے، لیکن نہیں تو ہم نے بولا کہ وہ ساتھ رہ رہے تھے، لیکن کچھ فیملی کا آلریڈی پہلے ہی شادی شدہ تھی، ان کے 2 بچے تھے. تو سمپل یہ تھا کہ میری فیملی کا تھوڑا مسئلہ چل رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اکٹھے اپلائی نہیں کیا. اس وجہ سے پھر آ کے نا انہوں نے پھر یعنی کہ جب پہلا ویزا اپلائی کیا تھا وہ آپ نے اکٹھے اپلائی کیا تھا، جب دوبارہ ایکسٹینشن کا وقت آیا تو آپ نے اکٹھے اپلائی نہیں کیا. ہلو سال کا ملا تھا، اس کے بعد اب دوبارہ اکٹھے اپلائی کیا ہوا ہے. جی اب اس کا میں وہی ویٹ کر رہا ہوں کہ یار اتنی دیر میں اپر ٹوبر میں. اچھا آپ بالکل ٹیلی فون پہ رہیں، مجھے بتایا جا رہا بریک کا ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ میں بریک سے واپس آ کے آپ سے دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. ناظرین ایک وقفے پہ ہم جا رہے ہیں، آپ کی طرف جائیے گا نہیں، تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی لا شو، میں ہوں ذاکر خان. اب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے شاہد صاحب، امید کرتا ہوں ابھی فون پہ ہی ہوں گے، لائن پہ ہی ہوں گے. ہلو شاہد صاحب. جی میں ساتھ ہوں. جی شاہد صاحب دیکھیں آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو اپنی وائف کی بیسس پہ، اس سے آپ کی ریلیجس شادی تھی، اس بیسس پہ 3 سال کی ڈسکریشنری لیو ملی تھی، لیکن بات کو جب ایکسٹینشن کے وقت وہ نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ شاید ان کو شامل نہیں کیا تھا یا مینشن نہیں کیا تھا. نہیں شامل، تھوڑا جھگڑا گھر والوں کی وجہ سے ہو گیا. پھر بعد میں ان کو وہ میرے ساتھ کورٹوں میں گئی ہیں، ابھی تک جا رہی ہیں، ابھی جو نئی ڈیٹ آئی وہ بھی ساتھ جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں نے جی اسلامی شادی بھی کر لی، اس کے بعد پھر میں نے کورٹ کی بھی شادی کی ہے، ایوری تھنگ کر کے دیا. کوئی بچے بھی ہیں آپ کے؟ جھگڑا تو ختم ہو گیا. اس چیز کا کیا مقصد؟ کوئی بچے بھی ہیں آپ کے؟ 4 سال ہو گئے بھجن. کوئی بچے بھی ہیں آپ کے؟ نہیں ان کے پہلے 2 بچے ہیں. اچھا دیکھیں میرے خیال میں تو اگر پہلے انہی کی بیسس پہ آپ کو ملا ہوا ہے اور بیچ میں جھگڑا ہوا تھا لیکن اب معاملہ سیٹل ہو گیا تھا، کورٹ میں بھی وہ آپ کے ساتھ گئی ہیں اور ابھی بھی وہ پوری آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، آپ لوگ اکٹھے رہ بھی رہے ہیں کافی عرصے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر معاملہ اپر ٹریبیونل میں بھی ہے تو ہوپ فلی آپ کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. میرے حق میں ہی ہوگا فیصلہ. میرے خیال میں جو آپ نے مجھے تھوڑا بہت بتایا ہے، اگر آپ کا اسی بیسس پہ آپ کو پہلے ڈسکریشن لیو ملی تھی، بیچ میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی لیکن پھر اس کے بعد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اکٹھے رہ رہے ہیں آپ کافی عرصے سے، تو میرے خیال میں جو ہے امید کرتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہی آئے گا. لیکن فی الحال تو چونکہ معاملہ اپر ٹریبیونل میں ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، پھر جو فیصلہ آتا ہے اس کے حساب سے پھر دیکھیے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میں مسز حسین بول رہی ہوں گلاسکو سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 2.5 سال کی لیو ٹو ریمین ہے. اس سال ہم ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور ہمارے تینوں بچے برٹش ہیں، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم چائلڈ بینیفٹ لیتے ہیں تو ہماری ایکسٹینشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ آپ اپنی بات کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس 2.5 سال کی لیو ہے؟ جی میرے پاس اور میرے ہسبینڈ کے پاس، ہم دونوں کے پاس 2.5 سال کی لیو ٹو ریمین ہے اور بچے تینوں برٹش ہیں، تو اس سال ہم نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے. اگر ہم چائلڈ بینیفٹ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا ہماری ایکسٹینشن میں؟ جی آپ کو اپنے بچوں کی بیسس پہ یہاں پہ ملا تھا ڈسکشن؟ جی بچوں کی بیسس 7 سال کی بہاف پہ ہم نے اپلائی کیا تھا اور بچے تینوں برٹش ہیں. جی اور آپ کے ہسبینڈ یا آپ کام کر رہے ہیں؟ ہلو وہ تو ہم کر رہے ہیں کام. ہلو جی مطلب آپ کے ہسبینڈ فل ٹائم کام کر رہے ہیں؟ جی تو اگر چائلڈ بینیفٹ لے رہی ہیں میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہوگا. جی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟
میں فاروق عرض کر رہا ہوں. جی فاروق میرے صاحب بولیے. چھوٹے سے سوالات تھے. سوالات تھے؟ کتنے سوالات ہیں آپ کے؟ سوال 2 سوال. اچھا میری وائف کا جو ہے ویزا ایکسٹینشن آ رہی ہے نیکسٹ منتھ. جی جی. اسپاؤس ویزے کی. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ونڈو پہ جا کے کراتے ہیں تو کتنے دن پہلے ویزا ختم ہونے سے پہلے کرا سکتے ہیں؟ اور جب 28 دن رہ جائے نا تو اس 28 دن کی جو آپ کی ونڈو ہوتی ہے نا آپ کے پاس، یعنی کہ اگر آپ کا وائف کا ویزا جو ہے 28 مئی کو ختم ہو رہا ہے تو 1 مئی اور 28 مئی کے درمیان آپ کسی وقت بھی جا کے ونڈو پہ جا سکتے ہیں. اچھا میں دوسرا سوال تھینک یو. دوسرا سوال یہ تھا، میں نے جب اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو انہوں نے آئلٹس کا ٹیسٹ دیا تھا، تو اس کی یعنی کہ جب فارم وغیرہ اور اپلیکیشن جمع کرائی تھی تو انہوں نے وہ بھی جمع کرایا تھا. اب ایکسٹینشن آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی وہی چل جائے گا یا ہمیں دوبارہ ٹیسٹ دینا؟ جی آئلٹس کا اگر پہلے کیا ہے، پہلے وہی A1 کی ریکوائرمنٹ پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے، اگر آئلٹس کیا تھا تو وہی چل جائے گا. اس میں چل جائے گا، ہمیں دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں؟ نہیں، اگر پہلے اسی بیسس پہ ان کو ملا ہے تو پھر دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسٹینشن میں سنا ہے کہ اس میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تو ایکسپائری ڈیٹ اگر ایکسپائر بھی ہو جائے تو پھر بھی چل جاتا ہے؟ جی اس میں لکھا بھی ہوگا جب آپ فارم پہ جاتے ہیں اس کی، یا تو گائیڈنس میں یا فارم اگر آپ چیک کریں تو اس میں لکھا ہوگا کہ اگر آپ کو پہلے اسی بیسس پہ ایکسٹینشن ملی ہے تو پھر اس کے حساب سے میرے پاس فارم تو اس وقت نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس میں لکھا ہوگا. اگر نہ ہو تو آپ ہوم آفس سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اور اس کی گائیڈنس سے بھی لکھا ہوگا، کلیئر ہونا چاہیے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ میں وکاس بات کر رہا ہوں لندن سے. جی وکاس صاحب بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں یہاں پہ 2007 میں آیا تھا اسٹوڈنٹ، اور 2015 میں میرا کالج ریووک ہو گیا. تو اس کے بعد مجھے 60 ڈیز کا نوٹس ملا تھا، تو میں نے انسٹیٹیوشن ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے نہیں مل سکا. تو پھر میں نے FLRO ڈال دی تھی کیونکہ میری فیملی یہاں پہ رہتی ہے میرے ساتھ. میری وائف ہے جو پاکستان سے آ کے جس نے میں جوائن کیا تھا، میرا 2 سال کا بچہ تھا اس ٹائم، اور پھر یہاں پہ 2 میرے بچے پیدا ہوئے. یہ 2011 کی بات ہے جب انہوں نے مجھے جوائن کیا. 2013 میں میرا ایک یہاں پہ بھی پیدا ہوا، اور 2014 میں 2 بچے پیدا ہوئے یہاں پہ. اور پھر جب میں نے FLRO ڈالی مارچ 2015 میں تو وہ ریفیوز ہو کے آگے تقریباً ودن 6 months ود نو رائٹ آف اپیل. تو پھر ہم نے جوڈیشل ریویو کے لیے وہ کیا تو جج نے نہیں مانا کہ اس کو مجھے رائٹ ملنا چاہیے اپیل کا. تو پھر وہ میرا جو سولیسٹر تھا اس نے کہا کہ ہم کورٹ آف اپیل جائیں گے، مگر کسی ریزن کی وجہ سے نا اسے کسی ہالیڈیز پہ جانا پڑ گیا تو وہ کورٹ آف اپیل میں نہیں جا سکا. تو میرا کیس جو تھا انہوں نے 8 days دیے تھے کورٹ آف اپیل میں جانے کے لیے، وہ پیچھے خراب ہو گیا. تو پھر میں نے ہوم آفس سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا تمہارا کیس تو نہیں ہے، وہ ویلڈ تو نہیں ہے اپلیکیشن، تو تم نے اگر وتڈرا کروانا تو بتا دو. تو پھر ہم نے وتڈرا جب کروایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تم وتڈرا کیا کرایا؟ وہ کیس تو ختم ہو گیا تھا نا، وتڈرا کیا کرایا؟ ہاں کیس انہوں نے کہ ختم ہو گیا تو تم وتڈرا نہیں کروا سکتے، رائٹ نہیں ہے، تو اب تم کنٹری لیو کر دو. تو پھر ابھی انہوں نے نوٹس دیا ہوا کنٹری لیو کرنے کا. میں پوچھ رہا تھا کوئی سولوشن ہے کیونکہ مجھے تقریباً 9 سال تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے. اور آپ کے بچوں کی ابھی کیا ایج ہے؟ ایک کی 3 سال ہے اور دوسری ایک کی 3 سال ہے، دوسری کی 1.5 سال ہے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ 7 سال کا ہے، وہ مگر پاکستان میں بورن ہوا تھا. وہ 2011 میں مجھے جوائن کیا تھا اس میں. بڑا بیٹا آپ کا 7 سال کا ہے اور جی جی اس کو یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. جی دیکھیں چونکہ معاملہ یہ تھا کہ آپ کا جوڈیشل ریویو بھی ریفیوز ہوا ہے، اور یہ کب کی بات ہے جب JR ریفیوز ہوئی تھی؟ JR ریفیوز ہوئی تھی دسمبر 2015 میں، یعنی کہ ابھی ریسنٹلی تقریباً 3-4 مہینے پہلے. ہاں جی. جی دیکھیں اس میں آبویسلی چونکہ ابھی آپ کا بچہ جو ہے وہ 7 سال کا نہیں ہوا، یہاں پہ 7 سال اس کو نہیں گزارے مطلب اس نے، تو امیگریشن رولز کے حساب سے تو کیس نہیں بنتا. لیکن اگر یہ ضرور ہے چونکہ آپ نے اتنا ٹائم یہاں پہ گزارا ہے اور آپ کا بچہ یہاں پہ اسکول بھی جا رہا ہوگا، اگر ایسی سچویشن ہے کہ پاکستان میں اب آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ جانا پاسبل نہیں ہے فار سم ریزن،
اب یہ ساری ڈیٹیل میں بات کرنے والی چیزیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تو آپ اپلیکیشن دوبارہ سے کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ یہ دوں گا چونکہ آپ کو ایک مرتبہ کیس ریفیوز ہو گیا ہے تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا پڑے گا. آپ کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپشن نکل جائے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو 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 ہلو جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں ذیشان بول رہا ہوں. میرے ایک دو کوشچنز ہیں. جی ذیشان صاحب بولیے، کیا سوال آپ کا؟ جی میرا ابھی یو کے میں 10 سال ہو گئے نا لیگل اسٹیٹس پہ. جی جی. پہلے میں اسٹوڈنٹ تھا، اب اسپاؤس ویزا ہے نا. تو ابھی مجھے ہیلو آپ کی آواز کٹ گئی ذیشان صاحب. جی میں بولا کہ میں ابھی لانگ ریزیڈنس کا بھی اپلیکیشن ڈالنا ہے مجھے. جی جی. ابھی میرا کوشچن یہ ہے نا کہ مجھے ایویڈنس میرا ریزیڈینشیل ادھر نہیں ہے 2009 سے پہلے. تو وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا مجھے؟ دیکھیں آپ کے پاس آپ کے پاسپورٹ تو ہوں گے نا، جس پاسپورٹ پہ آپ آئے تھے، اور اس پاسپورٹ جو انٹری ہے اور اس کے بعد کے سارے پاسپورٹ. مجھے سارے پاسپورٹ جو میرے پاس ہے نا، جتنے بھی مجھے پہلے گرانٹس ہوئی تھی نا، وہ سارے میرے پاس ابھی ہیں. وہ سارے ہیں. 2009 سے پہلے آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ میرے پاس جو کالج وغیرہ کے ڈاکومنٹس ہیں نا وہ ہے میرے پاس. جی جی. لیکن پہلے تو ہم رینٹ روم کر رہے تھے، نو گیس بل نو. نہیں تو ٹھیک ہے، دیٹس فائن. اگر آپ کے پاس کالج کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، اٹینڈنس کا ریکارڈ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ ادھر اس نے کاؤنسل بلز جی اگر ہے. دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پاسپورٹس ہوتے ہیں، جس سے کنفرم ہوتا ہے کہ کوئی یہاں پہ رہ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بلز وغیرہ آفیشیل جو چیزیں ہوتی ہیں، الیکٹریسٹی، گیس، کاؤنسل ٹیکس، یہ سارے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے. آپ کی بینک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے جو یہاں پہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کالج وغیرہ میں گئے ہیں، اٹینڈنس وغیرہ کا ریکارڈ ہوگا، سرٹیفکیٹس ہوں گے، وہ چیزیں ہوتی ہیں. سب کچھ ہے میرے پاس. جی آپ اگر ڈاکٹر کے پاس رجسٹر تھے NHS کا، اس کا ریکارڈ ہوگا، یا ڈاکٹر سے آپ لیٹر وغیرہ لے سکتے ہیں. تو جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں آپ کے پاس بلز وغیرہ تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، باقی کی چیزیں دے دیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ذاکر بھائی، میں فضیلہ خان بات کر رہی ہوں. مجھے تھوڑا سا آپ سے گائیڈ لائن لینی تھی. جی جی بولیے. میرے ہسبینڈ 2000 میں یہاں آئے تھے جب وہ میرے ہسبینڈ نہیں تھے. اگر پھر ہمارا مطلب میرا ایک بچہ ہے، ان سے تقریباً ابھی 8 سال کا ہونے والا ہے سپٹمبر میں. جی جی. ہم نے اپنی اپلیکیشن میرے ہسبینڈ نے ڈالی ہوئی تھی سیلف الگ سے، تو وہ پھر اسائلم وغیرہ کچھ تھا، پھر انہوں نے سوئچ کر کے میرے سے جوائن کر لیا تھا. اور پھر وہ 2000 تقریباً 2.5 سال پہلے ہمیں انہوں نے ویزا دیا تھا ڈپینڈنگ میرے بچے کی وجہ سے. اس وقت میرے بچے کی عمر تقریباً 4.5-5 سال کے لگ بھگ تھی. اب وہ 10 سال کے روٹ پہ انہوں نے ڈال دیا ہے 2.5 سال کے پہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر میرے ہسبینڈ اگر میرے بچے کی ابھی سپٹمبر میں 8 سال کا ہو جائے گا، اس کے بیس پہ اگر ہم اپلائی کریں تو انڈیفینٹ کے لیے، تو کیا پاسبل ہے ایسا کہ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں 8 سال کی بیسس پہ آپ انڈیفینٹ کے لیے تو نہیں اپلائی کر سکتی. ہوتا ہی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، شاید آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جب بچے کو یہاں پہ 7 سال گزر جاتے ہیں تو آپ پھر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. اگر آپ کے بچے کو 7 سال ہو جاتے ہیں تو وہ تب بھی وہ ویزا دیتے ہیں جو کہ آلریڈی انہوں نے آپ کو دے دیا ہوا ہے 10 سال کے روٹ پہ، ڈسکریشنری لیو. انہوں نے آپ کو آپ کے بچے کی بیسس پہ آلریڈی وہ ویزا دیا ہوا ہے ہوم آفس نے. تو ابھی آپ اس کی ایکسٹینشن کے لیے ہی اپلائی کر سکتی ہیں، اور 10 سال جب آپ ڈسکریشنری لیو میں پورا کرتے ہیں تو تبھی آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گی. ابھی فی الحال اپنے بچے کی بیسس پہ یا کسی اور بیسس پہ آپ انڈیفینٹ کے لیے نہیں اپلائی کر سکتی. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہلو ہیلو ہلو. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں احمد نوٹیگم سے بول رہا ہوں. جی احمد صاحب بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟
वकील साहब से काम। हेलो जी जी, मैं आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ, आप बात कीजिए अहमद साहब। जी, ये मुझे एक तो मेरे बच्चे के बाद नेशनलिटी है, अभी दिया है ना, अभी साल का, मुझे 20 साल हो गए एक कंट्री में, हमको अभी साल का दिया था। क्या हुआ? सॉरी, आपके बच्चों के पास नेशनलिटी है? हाँ, मेरे बच्चे के पास नेशनलिटी है। अच्छा, तो अभी मसला क्या है? हाँ, हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, वाइफ के पास भी नहीं है, हम एजेंट थ्रू आए तो एजेंट ने पासपोर्ट ले लिया था। मुझे आपकी सही बात समझ नहीं पड़ी। आपके बच्चों के पास नेशनलिटी है, आपको यहाँ पे 20 साल हो गए हैं? हाँ, 20 साल तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे बच्चे यूसुफ, मेरे 2 बच्चे हैं। जी जी। एक बच्चा है ना, अभी 10 साल का हुआ तो नेशनलिटी हो गई है। जी जी। मुझे आपकी देखिए बिल्कुल आवाज बीच में कट गई है। हेलो जी। देखिए आपका सवाल क्या है, मुझे समझ नहीं पड़ रही, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को इधर 20 साल हो गए हैं। जी जी। मेरे हस्बैंड को इधर 20 साल हो गए हैं। जी जी। तो क्या वो इनके जी सवाल बताएं मुझे। और अगर टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया, बंद कर दें प्लीज। हेलो जी। हेलो, मेरे हस्बैंड को ही ना इधर 20 साल हो गए हैं। जी, वो मुझे पता है, सवाल बताएं। अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए? जी। अगर उनको यहाँ पे 20 साल हो गए हैं, उसका सारा प्रूफ भी उनके पास है, तो वो यहाँ पे स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रूफ देना पड़ेगा कि 20 साल से वो यहाँ पे आपके हस्बैंड रह रहे हैं। अगर उनके पास उनके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह कोई ऐसी बात नहीं है तो इंशाल्लाह वो जरूर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। मुझे 2 क्वेश्चन है आपसे प्लीज। जी अहमद साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? एक, मेरे दोस्त की रिसेंटली शादी है पाकिस्तान में, आप 2-3 दिन हुए। वो ब्रिटिश है नहीं यहाँ पे। सॉरी, किसकी शादी हुई है अभी रिसेंटली? मेरे 2 क्वेश्चन है बेसिकली, एक मेरे दोस्त के बारे में, एक मेरे अपने बारे में। जी बोलिए। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त के बारे में ये है कि वो ब्रिटिश नेशनल है, उसकी पाकिस्तान में उसने शादी किया अभी जाके 2-3 दिन पहले ना। उसको ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि स्पाउस का वीजा वहां से अप्लाई करना है, यहाँ से करना है। सेकेंडली के मेन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, कि आइल्स की जरूरत है या नहीं है, बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप्स और आइल्स है या नहीं है, ये भी बता दें। और कोई मेन डॉक्यूमेंट्स एक बता दें। बस एक क्वेश्चन मेरा ये है कि उनको वीजा अप्लाई करने के लिए। अच्छा ठीक है। आप अहमद साहब, अहमद नाम बताया था ना आपने? जी जी अहमद साहब, एक ब्रेक का टाइम हो गया तो आप किधर जाइएगा नहीं, मैं इंशाल्लाह ब्रेक से वापसी पे आपके क्वेश्चन आपसे कर लूं, फिर आप मुझे बाद में बता दीजिएगा। जी आप इधर अभी होल्ड कीजिए, मैं ब्रेक से वापसी पे इंशाल्लाह आपसे बात करके आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं और थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं, किधर जाइएगा नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर थे ब्रेक से पहले, उनसे जहाँ पे हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब बोल रहे हैं ना? जी जी, अहमद बात कर रहे हैं। जी देखिए, आपका जो सवाल था ना, आपका एक सवाल तो ये था कि आपके दोस्त जो है वो शादी के लिए गए हैं तो उन्होंने एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करनी है। देखिए, एप्लीकेशन तो सबमिट उधर पाकिस्तान में होगी, ऑनलाइन सबमिशन होती है, लेकिन वहीं पे जो आपके दोस्त की जो वाइफ की एप्लीकेशन है वहीं फेडेक्स के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट होगी। लेकिन जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारा कुछ जो है वो यहाँ पे शेफील्ड में सबमिट होते हैं। जो सारे उसके डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे यूके में शेफील्ड में भेजे जाते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पूछ रहे थे तो उसमें आपके दोस्त को अपनी 6 महीने की, अगर वो काम करते हैं 6 महीने की मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स की पे स्लिप्स, उसके साथ ही कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक स्टेटमेंट्स, यानी कि जो 6 महीने की पे स्लिप्स हों और उसके साथ भी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी हो, जिससे क्लियरली ये पता हो कि हर महीने की पे स्लिप से जो पैसे जा रहे हैं वो उस अकाउंट में जा रहे हैं। आपके जो दोस्त हैं उनके एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर होना चाहिए
جو کنفرم کر رہا ہوں امپلائمنٹ، جو سیلری ان کی لاسٹ 6 months میں ہے سالانہ 18,600 پاؤنڈ منیمم انکم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ باقی کے تو یہ نکاح نامہ اور شادی کے فوٹوگرافس، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور جو ان کی وائف ہے ان کو آئلٹس وغیرہ بھی انگلش کا ٹیسٹ وہ بھی کرنا پڑے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے اپنے جو سوال آپ نے پوچھنے تھے ان کے جواب مل گئے ہوں گے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی عظیم بات کر رہا ہوں. جی عظیم صاحب بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، سوال یہ ہے کہ میں نے اسائلم کیا تھا 2012 میں، جی فیبروری میں. جی تو اس کے بعد انٹرویو کے بعد انہوں نے ریفیوز کر دیا. ریفیوز کے بعد ہم جو ہے جوڈیشل ریویو پہ گئے. انہوں نے اپیل کا رائٹ ہمیں نہیں دیا. جوڈیشل ریویو پہ گئے تو وہ بھی ریفیوز انہوں نے کر دیا. تو اس کے بعد ہم نے کوئی 8-9 ماہ جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں ڈالی. تو ہمیں لیٹر آ گیا کہ آپ کو جو ہے ریٹرننگ کانفرنس کے لیے بلایا. تو ہم نے جو ہے وہ ان کو اپلیکیشن فردر سبمیشن جو ہے وہ کر دی 2013 میں. جی. اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. ابھی اس بات کو اسٹل ابھی تک جو ہے کوئی جواب نہیں آیا. یسٹرڈے میرے وکیل کو بھی اور مجھے ایک لیٹر آیا کہ آپ ہمیں ڈیپینڈنٹ اور مین اپلیکینٹ کی 4 فوٹوگراف جو ہیں وہ بھیجیں، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ پیچھے فوٹو کے پیچھے لکھ کے، اور بلینک اس میں وائٹ ہونے چاہیے. تو یور کلائنٹ کیس ٹو بی کنکلوڈیڈ. اس کا میں کیا کریں گے وہ جو ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پلیز آپ یہ بتا دیں گے کیا کریں گے. وہ ابھی کوئی اپڈیٹ کریں گے یا کیا اس میں کیا؟ دیکھیں ضروری نہیں ہوتا، پہلی چیز ضروری نہیں ہوتا کہ اگر فوٹوز مانگے ہیں تو وہ ویزا ہی دے رہے ہوں. لیکن بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر انہوں نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ اب آپ کا کیس کنکلوڈ کرنے لگے ہیں تو آبویسلی جو آپ کی فردر ریپرزنٹیشن جو پڑی ہوئی ہے ان کے پاس پچھلے 3 سالوں سے، تو وہ اس پہ ڈیسیجن دینا ہی ہوگا انہوں نے. تو اگر ہوم آفس سے وہ مانگا ہے فوٹوگرافس وغیرہ تو اس کو آپ بھجوا دیجیے. لیکن یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو اور آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو گڈ ایوننگ سر. جی گڈ ایوننگ. جی ہیلو گڈ ایوننگ سر. جی گڈ ایوننگ. یس ہیلو. ہیلو سر پہلے 2-3 سوال پوچھنے تھے آپ سے. جی پوچھیں. ہیلو گڈ ایوننگ سر. سر میں نے نا آپ سے 2-3 سوال پوچھنے تھے. جی ہیلو. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے سر، آ رہی ہے سر. سر میں نا ادھر آئی تھی 2010 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ. جی تو پھر میرے ہسبینڈ نے نا چینج کروا لیا تھا 2013 میں ٹائر 2 پہ. اچھا. پھر اس کے بعد ٹائر 2 کا جو ویزا تھا نا، ٹائر 2 کمپنی کا اسپانسر کیا تھا انہوں نے میرے ہسبینڈ کو ڈیپینڈنٹ کو. پھر میں ان کی ڈیپینڈنٹ بن گئی. ٹھیک ہے. پھر ان کی جو کمپنی ہے نا وہ ریووک ہوگی. تو جو کمپنی ہیلو چلتے آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی. اچھا کمپنی ریووک ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کمپنی نے کیس کورٹ میں لے گئے نا. جی تو ان کا ویزا تبھی ویلڈ تھا تو انہوں نے اپنے ویلڈ ویزے میں بزنس ویزا کروا لیا. اچھا. بزنس ویزا کا کیس ڈال دیا پر بزنس ویزا بھی ان کا ریفیوز ہو گیا ہے نا. تو پھر یہ JR میں چلے گئے. پر میں نے نہیں ان کے ساتھ ڈالا تھا، تبھی انہوں نے اکیلے ڈالا تھا. تو ابھی JR میں ہے تو مجھے ہوم آفس نے لیٹر ڈال دیا کہ اپنا 60 ڈے میں کیس ڈالو کوئی. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری بیٹی بھی ہے ادھر، وہ 5 سال کی ہو گئی ہے. تو میں ابھی ان کی ڈیپینڈنٹ پہ ڈالوں مجھے جہاں میں FLR کیس ڈالوں؟ نہیں تو آپ نے اگر کیس نہیں ڈالا تھا تو آپ کے پاس ویزا کون سا تھا؟ ویزا میرے پاس ٹائر 2 ڈیپینڈنٹ تھا پہلے میرے ہسبینڈ کا تھا. لیکن وہ تو انہوں نے کینسل نہیں کر دیا، انہوں نے ریووک نہیں کر دیا تھا ان کا ویزا؟ ہاں ابھی کر دیا. ابھی انہوں نے مجھے لیٹر ڈال دیا. ابھی ڈالا ہے؟ ہیلو. انہوں نے بزنس ویزے کے لیے ڈالا. جی میں سمجھ گیا. اگر ابھی انہوں نے ڈالا ہے، دیکھیں آپ جو ہے اگر آپ کی بچی بھی ہے اور جو ہے آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا ویزا ڈالیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرنے والی چیز ہے. آپ کسی وکیل کے پاس جا کے نا اس کو ڈسکس کریں، کیونکہ اس میں پھر دیکھیں گے نا کہ آیا
کہ آپ کے ہسبینڈ کا جو ریفیوزل ہے جو ابھی جے آر میں وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اگر تو وہ اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کو ڈیپینڈنٹ کر دیا جائے, لیکن اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر آپ کے اپنے رائٹ پہ اپلیکیشن جو ہے بچی کی بیسس پہ اور آپ کی بیسس پہ کوئی اپلیکیشن ہونی چاہیے. تو یہ ڈیٹیل میں بات کرنے والی چیز ہے, آپ کو چاہیے کسی وکیل کے پاس جا کے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں فاروق کر رہا ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کال کی تھی لیکن دوران گفتگو میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی تھی. میرا ایک سوال اور رہ گیا تھا. جی. تو سوال یہ تھا کہ جب ہم نے اسپاؤس ویزے کے لیے پاکستان میں اپلائی کیا تھا اس ٹائم ان کا بیگم کو بایو میٹرک ہوا تھا, لیکن اس میں کوئی انہوں نے کارڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا تھا. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہاں دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے کرائیں گے دوبارہ بایو میٹرک ہوگا یا ان کے ریکارڈ میں وہ موجود ہوگا آلریڈی؟ نہیں, بایو میٹرک تو دوبارہ ہوگا ان کا. جی یہاں پہ ہوگا دوبارہ؟ جی جی. اور اپلائی کرنے سے پہلے نہیں, جب آپ اپلائی کرتے ہیں نا تو اس کے بعد بایو میٹرکس ہوتے ہیں نا. اچھا, اس کے بعد بایو میٹرک ہو, یعنی جب اپلائی کر دیں گے تو پھر وہ کال کریں گے, اس سے پہلے تو نہیں کروانا ہوگا؟ نہیں, اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی. نہیں, جب وہ اپلائی کریں گی آپ کی وائف تو پھر ان کو وہ بایو میٹرک کا لیٹر آئے گا, پھر بایو میٹرکس ہوں گے ان کے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو. یس لسننگ. یس, ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بول رہے ہیں؟ ذاکر صاحب, میں نوید بات کر رہا ہوں. جی. ایک ڈسکس کرنی تھی آپ سے اپنے حوالے سے نا کہ میں کافی ٹائم ہو گیا, میں نے شادی کری تھی, اس بات کو 3 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا. تو میں نے مطلب آپ کو پتا ہے کہ ریزیڈنٹ ای یو نیشنل پہ کری تھی, وائف میرے ساتھ رہ رہی تھی, تو ابھی بھی رہ رہی تھی, مگر یہ کہ اس بات کو 4 سال ہو گئے. اب 4 سال ہو گئے, مجھے مطلب کیا کرنا چاہیے, مطلب ڈیورس دینا چاہیے مجھے, کیا معاملات ایسے ہونے چاہیے جو کہ میرے لیے فردر بہتر رہے یہاں پر رہنے کے لیے؟ نہیں, میں آپ کی بات سمجھا نہیں. ڈیورس کیا, ابھی آپ سیپریٹ ہو گئے؟ جی میں سیپریٹ ہو گیا ہوں ابھی نا, وہ مطلب میرے ساتھ رہ نہیں رہی ہے. تو میں اس میں کیا کہتے ہیں, ان کے 3 سال مجھے یہاں پر ہو گئے. آپ کی وائف جو ہے وہ ای یو سٹیزن ہے؟ یہاں یورپین ہے میری وائف نا, یورپین ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں, اگر ایسی بات ہے کہ اب آپ سیپریٹ ہو گئے ہوئے تو اگر آپ چاہیں تو ڈیورس بالکل, اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ کے ویزے کے حوالے سے, آپ کے پاس 5 سال کا ویزا ہے؟ جی میرے پاس 5 سال کا ویزا. آپ کے جو ویزے کا حوالے سے اگر جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ کی شادی کو 3 سال کا, یہ یورپین یونین کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے کیس میں 3 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے, جو کہ ہو گیا آپ کے کیس میں, اور اس میں سے کم از کم آپ سال اکٹھے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا پروف آپ دے سکتے ہیں. اور آپ کی وائف جو ہے وہ تھرو آؤٹ ڈیورس تک, شروع سے لے کے, جب شادی سے لے کے ڈیورس تک اپنا ٹریٹی رائٹ, یعنی کہ وہ یہاں پہ کام کرتی رہی ہیں, آپ کا پروف ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیورس کے وقت بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, تو پھر آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو ریٹینڈ رائٹ آف ریزیڈنس کہتے ہیں, کہ مطلب آپ کو پھر اپنے بیسس پہ ویزا ملے گا. تو آپ چاہیں تو کسی وکیل کے پاس سلسلے میں چلے جائیں اور وہ آپ کو ڈیٹیل میں سارا کچھ بتا دیں گے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون سا بول رہے ہیں؟ جی میرا نام فرحان ہے. ایک مجھے سوال پوچھنا تھا. میں بیسکلی میرڈ ہوں ای یو نیشنل. سوری, مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. کیا سوال تھا آپ کا؟ ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی, بولیے. جی ہاں, میں بیسکلی میرڈ ہوں ای یو نیشنل کے ساتھ. مور دین 7 ایئرز ہو چکے ہیں. اچھا. اور میرے پاس 5 ایئرس کا ریسیڈنس کارڈ تھا 2011 میں جو ایشو ہوا تھا. اچھا. اور وہ ایکسپائرڈ ہوا ہے 10th of March 2016 میں. تو میں نے اور میری وائف نے, ہم دونوں نے پرماننٹ ریسیڈنسی کے لیے اپلائی کیا ہے. جی جی. EAPR فارم پہ. جی جی. لیکن صرف مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. میرا ریسیڈنس کارڈ ایکسپائرڈ ہوا تھا 10th مارچ کو. ہم نے 13th کو اپلائی کیا. تو اس کے اندر میرے وہ جو 3 دن ہے اس میں نے اپنے لیونگ رائٹس یا ورکنگ رائٹس لوز تو نہیں کیے؟ نہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ای یو جو قوانین ہے یورپین یونین کے حوالے سے, تو اس میں جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ کی وائف تھرو آؤٹ کام کرتی رہی ہیں, آپ باقی کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں, تو دیٹس فائن. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. 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 ہیلو.
हेलो जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मुझे और मेरे बेटे को डिस्क्रिशनरी लीव के तहत मिली है इंडेफिनिट, और जब हमें डिस्क्रिशनरी लीव मिली है उस वक्त मेरा बच्चा था 13 ईयर ओल्ड, अब वो है 19 ईयर ओल्ड, तो क्या वो भी नेशनैलिटी के लिए 10 साल वेट करेगा या कि वो कर सकता है 1 साल बाद? उसको भी नेशनैलिटी के लिए 10 साल का वेट करना पड़ेगा। मतलब जब वो तो उस वक्त तो बच्चा ही था ना, उसने क्या रूल ब्रीच ऑफ जी आपकी बात मैं समझ गया हूँ, क्योंकि वो खुद कोई उस पे मतलब ये कि जानते बूझते हुए उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट था या जो भी सिचुएशन थी अंडर 18, तो लेकिन ये है कि चूंकि वो इस ब्रीच का मुर्तकब हुआ था, यानी कि वो ब्रीच था इमिग्रेशन कंडीशन में, तो होम ऑफिस इस वजह से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कोशिश करना चाहते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक रिस्क है कि इस वजह से वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं होम ऑफिस। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं जिशान बोल रहा, मैंने पहले फोन किया था, जी क्वेश्चन मेरा रह गया था। एक्चुअली मेरा एक कजन है इटली में है, वो उधर असाइलम डाल करके उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिला है 5 इयर्स का। जी जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि इस तरह कुछ हो सकता है कि इधर आके चेंज करे वीजा या कुछ? नहीं, उसका बेहतर तरीका ये है कि जब उसको वहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाए ना, जो आसान तरीका है, तो फिर वो यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, तो उधर ही रहना होगा? जी बेहतर तरीका ये, वो आसान तरीका ये है कि नेशनैलिटी जब उसको वहाँ की मिल जाती है तो फिर यहाँ पे मूव आराम से हो सकता है। बहुत शुक्रिया। जी एक और क्वेश्चन देता है मेरा। जी बोले बोले बोले। हेलो अच्छा जी नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। इंशाल्लाह जिन लोगों से बात नहीं हो सकी तो फिर अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी टाइम पे 6 बजे 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।